ویلکم ٹو آور چینل کہانی لینڈ، بچوں کے لیے اردو کہانیاں۔ ایک روز کی بات ہے، خاموش دیہی علاقے میں رام نام کا ایک کاشتکار رہتا تھا۔ شب میں رام اور اس کی شریک حیات سونے کے پہلے خوب گفتگو کرتے۔ تم نے مجھے سنا، رام کلی کو نہر کنارے خبیث نے پکڑ لیا تھا، بڑی مشکلوں سے چھوٹ پائی، 3 دائیاں دوا پڑی تھی، تب سے اسے سکون ہے، ابھی بھی اسے دورے آ رہے ہیں۔ ارے یہ کبھی سبھی کچھ نہیں ہے، ہمارے دیہی علاقے میں دیہی والوں کو تو بد شکل مستی اور کھلی کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، اور وہ رام کلی سارا گھیر دین دیا کرنے کے لیے کرتی ہے۔ شیطان کی باتیں چھوڑو اور یہ بتاؤ، تم نے اچار ڈالا یا نہیں؟ نہیں، میں بھول گئی۔ دیہی علاقے کی خواتینوں سے گفتگو کرنے سے فرصت ملے تبھی تو کچھ کرو گی، کل میں باہر سے ہی اچار خرید کر لاؤں گا، البتہ کچھ طبیعت کھٹا کھانے کے لیے مچل رہی ہے۔ اگلے دن رام پورے دن زراعت میں کام کرتا رہا، اسے اچار کا شمار ہی نہیں آیا۔ شب میں جب وہ گھر لوٹ رہا تھا، اس نے کہیں ایک خواتین کی صدا سنی، اچار والی، اچار لے لو، آم کا اچار، لیمبو کا اچار، مرچ کا اچار۔ ارے میں تو بھول ہی گیا تھا، مجھے اچار خریدنا تھا، یہ صدا کہاں سے آ رہی ہے؟ اس پاس تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ رام نے اوپر کی جانب دیکھا، ایک خواتین درخت پر بیٹھی اچار فروخت کر رہی تھی۔ اچار لے لو، آم کا اچار، لیمبو کا اچار، مرچ کا اچار۔ اتنی خوبصورت خواتین رام نے کبھی نہیں دیکھی تھی، وہ اسے دیکھتے ہی اس کی خوبصورتی میں مولس ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ خواتین درخت پر بیٹھ کر اچار کیوں بیچ رہی ہے۔ آم کا اچار چاہیے تھا، عورت نے رسی سے ایک مٹکی نیچے لٹکا دی، یہ لے، رسی سے ایک مٹکی نیچے لٹکا دی، یہ لو آم کا اچار، رسی کھولو اور مٹکے میں پیسے باندھ دو۔ رام نے اچار لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پیڑ پر اچار بیچنے والی وہ عورت تھی ایک خبیث، آخر ایک بشر میرے جال میں پھنس ہی گیا، میرا الف چار کھا کر دھیرے دھیرے اس کا پورا کنبہ میرے قبضے میں آ جائے، پھر میں اس کے کنبے کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہوں، اس دیہی علاقے کو کھا لوں گی اور اس کی زوجہ کو اپنی جگہ کام پر اچار فروخت کرنے کے لیے لگا لوں گی، دھیرے دھیرے پورا دیہی میرے بس میں ہوگا۔ ادھر رام من ہی من بے حد خوش تھا، کہا میری سوجھا کلی شکل کی نہ صورت کی، اور کہا وہ اچار والی ضرور اس اچار والی کا پتی نہیں ہوگا، تبھی وہ اچار بیچ کر اپنا گزارا کر رہی ہے، کل اس سے ضرور بات کروں گا اور پوچھوں گا کہ وہ درخت پر بیٹھ کر اچار کیوں بیچتی ہے۔ رام نے اس رات خوب جم کر اچار کھایا، البتہ اس کی بیوی نے تھوڑا سا اچار ہی چکھا۔ آج تو تم بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کیا اچار کی خوشی ہے؟ اتنا بڑھیا اچار میں نے اپنی زست میں کبھی نہیں کھایا۔ رات کے 2 بجے رام کی آنکھ کھلی، اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی کے اوپر سو رہا ہے۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو اس کے پیٹھ کے نیچے ایک خبیث تھی۔ ارے مر گیا رے، بچاؤ، کوئی بچاؤ، شیطان ہے، بچاؤ! رام کی صدا سن کر اس کی بیوی جاگ گئی۔ کیا ہوا، کیوں چیخ رہے ہو؟ میں نے اپنے بستر پر ایک چڑیل دیکھی، میں اسی کے اوپر سو رہا تھا، زیادہ اچار کھا کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، مجھے تو یہاں کوئی چڑیل نہیں دکھ رہی، چپ چاپ سو جاؤ، میری نیند خراب مت کرو ورنہ صبح ناشتہ نہیں بنا کے دوں گی۔ رام کی بیوی صبح اندھیری ہی اٹھ جاتی، اس دن بھی وہ 5 بجے ہی اٹھ گئی، اس وقت بھی اندھیرا تھا۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو دہلیز پر ایک چڑیل الٹی لٹک رہی تھی، بچاؤ، کوئی چڑیل سے بچاؤ، بچاؤ! بیوی کی صدا سے رام کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا، تم نے کوئی خبیث دیکھا؟ ہاں، میں نے دروازہ کھولا تو دہلیز پر ایک بھوتنی لٹک رہی تھی، میں نے جب کہا تھا تو تم نے میرا یقین نہیں کیا، ہمارے گھر ضرور کوئی بری فضا آ گئی ہے، ہمیں گھر پر دعا کروانی چاہیے۔ دوسرا دن رام دیہی کے مولوی جی کو بلہ لایا، میں دعا کر رہا ہوں، تم حصہ تیار کرو، وہ حصے میں سوجی کا حلوہ بنے گا۔ رام کی سوجھا نے حلوہ بنا کر اسے ڈھک کر رکھ دیا اور دعا میں جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب دعا پوری ہو گئی تو مولوی جی نے کہا حصہ لے کر آؤ، اور دیہی علاقے میں بانٹ دو۔ جھمکو باورچی خانے میں حصہ لینے گئی، اس نے جب کڑھائی کے اوپر کی پلیٹ ہی کھولی تو اس کے ہوش اڑ گئے، کڑھائی میں حلوے کی جگہ بھوتنی کا کٹا ہوا سر تھا۔ بھوتنی بچاؤ مولوی جی، بچاؤ! مولوی جی اور رام باورچی خانے کے اندر آتے ہیں، انہیں بھی کڑھائی میں بھوتنی کا کٹا ہوا سر دکھا۔ مولوی جی نے دیکھا کہ باورچی خانے میں اچار بھی رکھا ہے، اب میں سمجھ گیا کہ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ اچار تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھ کر ایک
खवातीन अचार भेज रही थी, मैंने इससे ही अचार खरीदा। ओ कोई औरत नहीं, बहुत पुरानी चुड़ैल है जो अपना खून मिलाकर अचार फरोख्त करती है। वो अचार खाने की वजह से तुम लोगों पर भूतनी का असर हो रहा है। तेरे धीरे पूरे हिस्सा जमीन पर तुम्हें भूत नजर आने लगेंगे और तुम भी भूतों की तरह रवैया इख्तियार कर लोगे। मौलवी जी, हम तो अचार खा चुके, अब तो कोई हल निकालिए। बचने का परेशानी की कोई बात नहीं, अभी अचार तुमने एक बार ही खाया है। अचार धीरे धीरे असर करता है, तुम दोनों अपने मुंह में उंगली डालो और उल्टी कर दो। जो अचार तुम्हारे पेट में गया है वो काफी हद तक बाहर निकल आएगा। राम और चहमकू उल्टी करके अपना पेट खाली कर देते हैं। मौलवी जी, हम तो किसी तरह बच गए, लेकिन वो चुड़ैल दही के और लोगों को अपना अचार खिलाएगी। इस मुसीबत का पूरा हल कैसे होगा? मौलवी जी ने कहा कि इससे छुटकारा पाने के लिए हमें इस दरख्त को काटना होगा जिस पर वो चुड़ैल बैठती है। इस पीपल के दरख्त की जान एक दूसरे में बंद है और दरख्त उसी वक्त काटना चाहिए जिस वक्त चुड़ैल मौजूद हो। दोस्तों, अगर आप इस कहानी का दूसरा हिस्सा देखना चाहते हैं तो कमेंट करें सेकंड पार्ट।